سفر اسلام کی معزز خواتین اور حضرات، میں ہوں سائرہ خان، اور وہ تمام ناظرین جو میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، ان سب کو السلام علیکم۔ پہلے تو آپ بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والی میری تمام ویڈیوز آسانی کے ساتھ آپ کو مل سکے۔ ناظرین، وقت کے ساتھ سفر اسلام کا آغاز کرتے ہوئے مسلم خواتین صحابیات کے تاریخی واقعات ایک روشن مینار کا کام کرتے ہیں، جو صرف تاریخی واقعات کو بیان نہیں کرتے بلکہ اس دور کی تمام مسلم خواتین میں حوصلہ افزائی اور حوصلہ افزائی کا احساس پیدا کرتے ہیں۔ تو ناظرین، آج ہم جس عظیم، بے لوث، پرہیزگار اور بہادر مسلم صحابیہ کا ذکر کریں گے وہ ہیں اسماء بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسماء بنت ابوبکر کا تعلق ایک معزز مسلمان گھرانے سے تھا۔ ان کے والد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی دوست اور ان کی وفات کے بعد پہلے خلیفہ تھے۔ ان کی سوتیلی بہن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور ام المومنین میں سے تھیں۔ ان کے شوہر زبیر بن العوام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص ذاتی معاونین میں سے تھے۔ ان کا بیٹا عبداللہ ابن زبیر اپنی لافانیت اور سچائی کے لیے، اپنی متنزل عقیدت کے لیے مشہور ہوا۔ اسماء بنت ابوبکر خود اسلام قبول کرنے والی پہلی شخصیات میں سے تھیں۔ ان سے صرف 17 افراد، جن میں مرد اور عورت دونوں شامل تھے، مسلمان ہوئے۔ بعد میں انہیں ذات التخین یعنی 2 کمر بندوں والی ایک کا لقب دیا گیا، کیونکہ اس لقب کا تعلق ایک واقعے سے ہے جو کہ مکہ مکرمہ سے تاریخی ہجرت پر مدینہ منورہ ہے۔ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چند لوگوں میں سے تھیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ جانے کے منصوبے کا علم تھا۔ قریش کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے منصوبے کی وجہ سے انتہائی رازداری کو برقرار رکھنا پڑا۔ ان کی روانگی کی رات اسماء ہی تھیں جنہوں نے ان کے سفر کے لیے کھانے کا ایک تھیلا اور پانی کا ایک برتن تیار کیا۔ انہیں کچھ بھی نہیں ملا تھا جس کے ساتھ وہ قالین باندھتی، اور پھر انہوں نے کمربند یا نطاق کا استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں 2 ٹکڑے کرنے کا مشورہ دیا اور انہوں نے ایسا ہی کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس عمل کی تعریف کی۔ تب سے وہ 2 کمر بندوں والی ایک کے نام سے مشہور ہوئی۔ اسماء بنت ابوبکر اپنی اعلیٰ صفات اور ذہانت کی وجہ سے مشہور ہوئی۔ وہ انتہائی فیاض خاتون تھیں۔ ان کے بیٹے عبداللہ نے ایک بار ان کے بارے میں کہا کہ میں نے اپنی خالہ عائشہ اور اپنی والدہ اسماء سے زیادہ سخی 2 خواتین نہیں دیکھی ہیں، لیکن ان کی سخاوت کا اظہار مختلف طریقوں سے ہوتا تھا۔ میری خالہ ایک کے بعد ایک چیزیں جمع کرتی تھیں اور پھر وہ سب کچھ ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا کرتی تھیں، اور دوسری طرف میری والدہ کل کے لیے کچھ بھی نہ رکھتی تھیں۔ سیدہ اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شمار صفات کی حامل خاتون تھیں، جن کی تقلید نہ صرف عورتیں بلکہ مردوں کو بھی کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث اور روایت کرنے میں انہیں علم کا کافی حصہ فراہم کیا۔ وہ ایک باشعور اور مضبوط شخصیت اور فیصلہ کن دماغ والی خاتون تھیں۔ اس کے ساتھ ہی اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مہاجرین میں پہلی خاتون ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہوا۔ سیدہ اسماء لچک کے ساتھ مسلم خواتین سے مشابہت رکھتی ہیں، جو اللہ کی مرضی سے زندگی کے چیلنجوں سے بچ جاتی ہیں۔ 14 سال کی ہونے سے پہلے ان کے والدین نے طلاق لے لی اور 42 سال کی عمر میں انہیں 8 بچوں کے ساتھ خود بھی طلاق کا سامنا کرنا پڑا۔ شاید وہ سمجھ گئی تھیں کہ ان کی زندگی اللہ کے لیے ہے، شوہر کے لیے نہیں۔ نیز اپنی مضبوط شخصیت کے باوجود وہ ہمیشہ اللہ کی حدود کی تابع رہتی تھیں۔ ان کے بیٹے عبداللہ بن زبیر کو حجاج نے ان کے انتقال سے چند دن پہلے قتل کر دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اپنے بیٹے کو کھونے والی ہیں، پھر بھی انہوں نے دانشمندی سے اسے اس کا سامنا کرنے کا مشورہ دیا۔ ایمان کا درجہ تب حاصل ہوتا ہے جب کوئی اللہ کو اپنی ترجیح بنا لے۔ جب آپ اللہ کو اپنی ترجیح بنا لیتے ہیں تو حالات کے درد سے نکلنے میں دیر نہیں لگتی، یہاں تک کہ اگر کسی بچے، شوہر یا عزیز کا نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ وہ سیدہ اسماء بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ وہ 2 کمروں میں سے ایک تھیں۔ وہ خاتون جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ہجرے کے ساتھیوں کو کھانا اور پانی فراہم کرنے کے لیے پہاڑ پر چڑھتی تھیں جب وہ خود حاملہ تھیں۔ وہ خاتون جنہوں نے اعلیٰ درجے کی تواضع کو برقرار رکھا۔ وہ تقریباً 1 صدی زندہ رہیں۔ وہ اپنی بینائی کھو بیٹھی، لیکن اللہ نے ان کے دانت اور اچھی یادداشت کو محفوظ رکھا۔ ہجرت کے 73 سال بعد مکہ مکرمہ میں انہوں نے وفات پائی۔